آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ آیت نمبر 182 سورہ اعراف۔ مرزا صاحب کا یہ فرمان ہے کہ قیامت تک کے لیے وقت ہے، آپ اس آیہ مبارکہ کا جواب نہیں دے سکتے۔ آیہ مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ یہ جو الفاظ نا، یہ دو مقامات پہ ہیں مرزا صاحب کی اطلاع کے لیے، ایک ہے سورہ یونس میں اور ایک ہے سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف میں ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اور یہ سورہ یونس میں الفاظ ہیں، اور سورہ اعراف میں ہے نفعا ولا ضرا۔ سورہ یونس میں ضرا ولا نفعا اور سورہ اعراف میں نفعا ولا ضرا، یہ دو الفاظ ہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے جناب کہ اولاً تو آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہوتا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں یہ الفاظ ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین زیغوا فیتبعون فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، یہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس آیہ مبارکہ کو لے کے، کہ اگر آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا کسی مجلس میں بیٹھ کے یہ آیہ مبارکہ پڑھے گا تو اس کو جوتے ماریں گے۔ جناب یہ آپ کی بھول ہے، آپ پہلے آیہ مبارکہ پڑھ لیں، سمجھ لیں اس کو۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا یا نفعا ولا ضرا، یہ دو الفاظ ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں نہیں قدرت رکھتا نفع کی اور نقصان کی، میں نقصان اور نفع کی قدرت نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں علم غیب جانتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جسے آپ آیت متشابہ کہیں گے، اور قرآن پاک میں الفاظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان کی پیروی کریں گے جو آیات متشابہ ہیں، وہ آیات محکم کی طرف کبھی نہیں جائیں گے۔ اب قرآن پاک میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات متشابہ ہیں۔ پہلا مقام سورہ انعام میں، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ۔ اگر آپ ان الفاظ کو سمجھ لیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، افلا تتفکرون، تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت مبارکہ ہے پہلا مقام، اور یہ آیت متشابہ ہے جو قل هل يستوي الاعمى والبصير سے پہلے الفاظ ہیں، یہ الفاظ متشابہ ہیں۔ دوسرا مقام یہ ہے آیت نمبر 182 اب سورہ اعراف۔ تیسرا مقام ہے سورہ کہف میں، قل انما انا بشر مثلکم، اور چوتھا مقام ہے سورہ یونس میں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل۔ یہ لکل امۃ اجل سے پہلے جو الفاظ ہیں یہ الفاظ متشابہ ہیں۔ اس کے بعد آپ 5ویں مقام پہ چلے جائیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ آیت سورہ فتح میں، یہ بھی الفاظ متشابہ ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح، یہ جو مثل نورہ نا، یہ الفاظ بھی الفاظ متشابہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں الفاظ ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اس کی پیروی کریں گے جو آیات متشابہ ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ کیا آپ کے دلوں میں کتنی کدورت ہے، آپ کے دل میں کتنی بے حسی ہے، کتنی بے وقوفی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بھی آیت مبارکہ ہے سوائے 2 آیات کے، سورہ فتح اور سورہ نور کی، یہ 2 آیات کے علاوہ جو چاروں مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان چاروں مقامات میں آیت سے پہلے لفظ کل موجود ہے،
یعنی یہ جو کلمات ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کہے، اپنی مرضی سے نہیں کہے کہ میں جو ہے وہ تمہاری طرح بشر ہوں یا میں اپنے نفس کی بھی قدرت نہیں رکھتا. یہ اپنی مرضی سے لفظ نہیں ہے، یہ لفظ قل کے بعد ہے. اور لفظ قل کو سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ قل کیا ہے. لفظ قل کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کہلوا رہا ہے کہ محبوب ایسا کہو، ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب لوگ آپ کو خدا سمجھ بیٹھیں، لاجک سمجھیں، وجہ سمجھیں، پھر اس کے بعد بات کریں. آپ نے کہا تھا نا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا. بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ آپ نے یہ لفظ کہے تھے. اس کا جواب بھی لے لیں سورہ آل عمران میں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اے محبوب اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے یہاں تک کہ برائی اور اچھائی الگ نہ ہو جائیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ تم میں سے ہر کسی کو غیب پر متنبع کرتا پھرے، وہ تم میں سے ہر کسی کو غیب سکھاتا پھرے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یعنی اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں سب کے سردار ہیں. تو آپ کے پاس بدرجہ اولا غیب ہونا چاہیے. اور نبی، لفظ نبی جب اس کی نسبت انبیاء کی طرف ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوگا ایسی ذات جو غیب جاننے والی ہو. وہ بات کی بات ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ عطائی نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، وہ بات کی بات ہے. لیکن آپ پہلے ان آیات کو سمجھ تو لیں. آپ ایک آیت متشابہ کو لوگوں کے سامنے رکھ کے گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. اور مجھ سے کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب آپ جب ویڈیو بناتے ہیں تو آپ مرزا صاحب کا کلپ کیوں نہیں لگاتے. تو آج میں مرزا صاحب کو آن ایئر بتا دینا چاہتا ہوں جناب علی، آپ کی ویڈیوز کا کوئی ایسا کلپ اس لائق نہیں ہے، اور خاص طور پہ آپ بذات خود بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ میری ویڈیو میں بما تصویر تشریف لائیں. تو اس وجہ سے میں آپ کی تصاویر اور آپ کی آڈیوز اور آپ کی ویڈیوز اپنی ویڈیو میں نہیں لگاتا. ہاں آپ کا چینل سب کے سامنے ہے، یا تو آپ اپنے چینل سے ویڈیو ڈیلیٹ کریں اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسی کوالٹی نہیں ہے آپ میں، تو پھر آپ فیس کریں. جب آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس پر برس پڑتے ہیں، برسے نہیں، انسان بنے. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بے حس ہے. یہ چیزیں بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ بے حسی آپ میں بظاہر طور پر جھلکتی ہے. آپ قرآن پاک کی اور احادیث پاک کی ٹرانسلیشن ان اردو لے کے گھومتے ہیں، لیکن we have in Arabic. ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. ہم نے عربی لغت کو، عربی لینگویج کو پڑھا ہے، اور عربی لینگویج کو سمجھنے کے لیے استادوں نے چانڈ کے رکھا ہے ہمیں. آپ کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو سن لیا اور اس کو اپنا استاد مان لیا. اگر مولوی اسحاق کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں تو پھر اسے ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں نا سیدھا سیدھا کہ وہ کافر ہے. ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اوقات نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کی. آپ کو یہ کہنے کی اوقات نہیں ہے کہ یہ کافر ہے. کہیں گے تو آنے والا مال، دولت، پیسہ بند ہو جائے گا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار، رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر زیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.